بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا اور کسی عامل کو اس کا توڑ کرنے نہ دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے سے 9 ماہ پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑا سے بڑا عالم بلوایا اور علاج کروایا، اور یہاں تک کہ ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ ہمیشہ کی طرح صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عامل اور عالم کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ یہ 1 منٹ میں سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے۔ اللہ نے بہت عطا کیا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین یعنی جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر کسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دیکھتا علاوہ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگٹھا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا، وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ دیکھو آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے سے بڑے خدائی دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں، اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائے کی۔ باطن دل میں عقا ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع 3 سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع 3 سے یہ جادو کا توڑ توڑا تو میں بھی موضوع 3 ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی راہ سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر موضوع 3 اسی جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہا۔ ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے۔ مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لے لوں، وہاں بھی یہی حال تھا۔ بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے، بلی مانس اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی راہ سے پھر سے دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، میں پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگے کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھتے تو میں بھی آپ کے مقابلے میں بیٹھ گیا، اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا، اور یہاں تک کہ میرے موکل میرے دشمن ہو گئے ہیں۔
یہ صاحب فرمانے لگے اگر تو یہ بات مجھے پہلے بتا دیتا تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور پورے 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔